السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہے رمضان کا 8واں روزہ اور آج کے ہمارے مینیو میں جو مین ہیں وہ ہیں ریپس۔ اس کے علاوہ مینیو میں ہیں پکوڑے، فروٹ چاٹ، رول، سموسے، برگرز، اور جنہیں میں نے سب کچھ جو ہے وہ گھر پر خود بنایا تھا۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ فرائز اور پکوڑوں کے لیے جو ہیں وہ ویجیٹیبلس میں کاٹ رہی تھی، اور جو پکوڑوں کے لیے یہاں پہ پوٹیٹوز ہوتے ہیں ان کو میں نے بگ بگ کر کے کاٹا تھا تاکہ کہ جو ہے کرسپی بنے۔ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا تو میں نے کہا میں بھی ٹرائی کروں گی، تو یہ بہت اچھے بنے تھے، تو آپ بھی یوں ضرور ٹرائی کیجیے گا، اس طرح سے بہت کرسپی بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آج کے پکوڑوں میں پالک بھی ایڈ کی تھی اور لہسن بھی ایڈ کیا تھا، اس سے بھی بہت ٹیسٹ اچھا آیا تھا۔ اور جو نیو چیز ایڈ کی تھی پکوڑوں میں وہ کیا تھی، وہ چائنا سالٹ تھا، اس سے بھی مزہ کا ٹیسٹ آیا، پر کسی کو نہیں پسند آیا تو اس وجہ سے پھر آپ کے اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو فرائز والے میں نے نائف لی ہوئی ہے، اس سے بھی میرے فرائز بہت اچھے کٹ ہوتے ہیں، پر تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس کی وجہ سے میں اتنے زیادہ تو اس کے ساتھ کاٹ نہیں سکتی تھی، پر پھر بھی میں نے جو اوپر ڈالنے کے لیے فرائز بنانے تھے تو میں نے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا تھا، باقی فرائز کو میں نے ویسے ہی کٹ کیا تھا۔ جیسے کہ ہماری جو پچھلی ویڈیو ہے اس میں میرا خطبہ جو ہے ہاف رہتا تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس ہاف خطبے کو اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو اگر آپ کے لیے یہ میری ویڈیو نہیں ہو تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات کرتی ہوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور میرے لیے بھی ہو اور مجھے بھی شیئر کرنے کے لیے ثواب ملے۔ تو اسی کے ساتھ جو اگر آپ نے اس خطبے کو سننا ہے تو اس سے پہلے آپ کو اس کا ہاف خطبہ سننا پڑے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے فرمایا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم باقی کا خطبہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اس ماہ کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم افطار آدھی کھجور یا ایک گھونٹ شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہو، کیونکہ حق تعالیٰ اس کو بھی پورا اجر دے گا جو اس سے کچھ زیادہ دینے کی توفیق نہ رکھتا ہو۔ اے لوگوں، جو شخص اس مہینے اپنے اخلاق درست کرے، حق تعالیٰ قیامت میں اس کو پل صراط پر سے بآسانی گزار دے گا جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام سے تھوڑی خدمت لے تو قیامت میں خدا اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے تو قیامت میں خدا اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی اور اچھائی کا برتاؤ کرے تو حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملا رکھے گا، اور جو کوئی اپنے قریبی عزیزوں سے بد سلوکی کرے تو خدا روز قیامت اسے اپنے سائے رحمت سے محروم رکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں بجا لائے تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ سے برائت نامہ عطا کرے گا، اور جو شخص اس ماہ میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے تو حق تعالیٰ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا جبکہ دوسرے لوگوں کے پلڑا ہلکے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک بھی آیت پڑھے تو خداوند کریم اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ اے لوگوں، بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں، بس خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے، اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، بس خدا سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے۔ یہ خطبہ یہی مکمل ہوتا ہے، اور یہ کتنی حسین اور پیارا خطبہ ہے کہ اس کے درمیان ہمیں ہر چیز کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے کہ جو ہماری عام زندگی میں بھی ہمارے لیے مدد آئے گی۔ مختصر یہ ہے کہ آپ اس خطبے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے عزیزوں سے یعنی کہ اپنے رشتہ داروں سے اگر آپ لڑائی جھگڑے میں ہیں تو اسے ختم کر دیں، اور اگر آپ کسی سے بد سلوکی کر رہے ہیں، خدا نخواستہ کسی کا حق کھا رہے ہیں یا کسی بھی رشتہ دار کا جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس سے معافی اور توبہ کر لیں، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اگر اس میں بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف نہیں کیا تو آگے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔
اور اگر اس مہینے میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سائے سے محروم رہ گئے تو آپ بد نصیب ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے گھر والے جو کام والے ہیں، جو آپ کے گھر کے ہیلپرز ہوتے ہیں، ان پر بھی رحم کریں۔ اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کام کروائیں، کیونکہ ان کا بھی روزہ ہے، آپ کا روزہ بھی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے دنوں میں برابر کر دیا ہے، کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جو رمضان کی بھوک اور پیاس ہے وہ ہمیں قیامت کی بھوک اور پیاس کی یاد دلواتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ سحری میں اتنا نہ کھایا کریں کہ آپ کو افطاری ٹائم کوئی بھوک ہی نہ لگے، پیاس ہی نہ لگے۔ آپ اتنا تھوڑا مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ کھایا نہ کریں، کھایا کریں، پر اتنا کھایا کریں کہ آپ کو احساس بھی ہو۔ اگر ہم لوگ اتنا کھا لیں گے کہ افطاری میں ہمیں کچھ احساس ہی نہیں ہو رہا، روزے کی حالت میں ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا، نہ پیاس لگ رہی ہے نہ بھوک لگ رہی ہے، تو ہمیں احساس ہی نہیں ہونا۔ تو اس وجہ سے یہ بھی فرمایا گیا کہ اپنی بھوک پیاس کا احساس جب ہو تو قیامت کی بھوک پیاس کا احساس کرو، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنے روزے کی حالت میں جب آپ کو بھوک اور پیاس لگے تو قیامت کے دن کے لیے دعائیں مانگیں کہ ہمیں اس دن، یا اللہ ہم آج کے دن آپ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کریں تو ہمیں اس دن جو ہے بھوک اور پیاس کا احساس نہ دلوائیں۔ اس کے علاوہ صدقے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ مسکینوں کو، فقیروں کو، ضرورت مندوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ دو، بوڑھوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، اور رشتہ داروں سے نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ، اور اپنی جو زبان ہے نا، اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو کہنے والی نہیں ہے، جو کہنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو کسی کے دل پہ آ کے لگتی ہیں تو ان باتوں سے بچیں، کیونکہ اس مہینے میں ہر چیز کا جو ہے، اگر نیکی آپ کر رہے ہیں نا تو اس کا 70% ثواب ہے، اور اگر گناہ کریں گے تو اس کا 70% گناہ ہے زیادہ۔ اس لیے کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں اور کسی کا دل نہ توڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ میرا فیوریٹ بن چکا ہے، کیونکہ یہ اس قدر مکمل ہے اور اس قدر حسین ہے کہ اس میں ہر چیز کی بات کر دی گئی ہے جو ہماری عام زندگی کے لیے بھی فائدہ مند ہے، یہ نہیں کہ صرف رمضان میں۔ یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جانیں گروی پر ہی ہیں، یعنی کہ ایک نہ ایک دن ہم نے جانا ہی ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا لیں کہ اپنی جو جانیں ہماری گروی پڑی ہوئی ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن چلے جانا ہے، تو کیوں نہ ہم خدا سے اپنی مغفرت کی طلب کر لیں، ٹھیک ہے؟ اپنی جانوں کو چھڑوانے کی کوشش کر لیں، عذاب الہی سے اپنی جانوں کو چھڑوا لیں، اپنی کمروں، اپنے جو گناہوں کی بوجھ ہیں ان کو ہلکا کر لیں۔ یہ ایک مکمل جو ہے نا، یہ خطبہ بہت حسین ہے، آپ اسے ضرور پڑھیے گا۔ یہاں تک کہ خدا اس مہینے میں اپنی عزت اور عظمت کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور عظمت کی قسم ہے کہ اس مہینے میں جو شخص بھی نماز پڑھے اور سجدہ کرنے والا ہو تو میں اس کو عذاب نہ دوں گا، اور نہ ہی قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کا خوف دلاؤں گا۔ یہ کتنی حسین بات ہے، بہت خوبصورت یہ خطبہ ہے، آپ اسے ضرور نکال کے ضرور پڑھیے گا۔ میں نے تو اپنی طرف سے اسے شیئر کر دیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مومن اگر کسی مومن کو روزہ افطار کرائے گا تو وہ اپنی گناہوں کی بخشش کروا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اگر وہ کسی غلام کو آزاد کروائے گا۔ آج کل کوئی غلام اس طرح سے لگتا تو نہیں ہے، تو پھر بھی اگر کوشش کیجئے گا کہ آپ اس ضرورت مند کو روزہ کھلوائیں کہ جس کو آپ کو پتہ ہو کہ یہ صاحب حیثیت ہے اور اس کو ضرورت ہے، کہ جو سارا سال ان چیزوں سے محروم رہتے ہیں، تو ہم ان کو افطار میں ایسی چیزیں ضرور کھلائیں جو ہم خود کھا رہے ہیں، جو خود کے لیے لیں، جو خود کے لیے کھائیں، جو خود کے لیے پہنے وہی دوسروں کے لیے لیں، ٹھیک ہے؟ یہی سیرت نبی ہے۔ تو یہ نہ کیجیے کہ ہم نے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ افطاری کروانی ہے تو اپنے رشتہ داروں میں ہی کروا دیتے ہیں، ہم ضرورت مندوں کو یاد نہیں رکھتے، اور اگر ہم انہیں یاد بھی رکھیں تو ہمیں اس طرح سے ان کو مطلب کھانا دے دیتے ہیں کہ پیک کر کے اور دے دیا۔ ایسا نہ کیجیے، اپنے گھر میں ان کو پراپر ایک دعوت دیں، جیسے آپ اپنے مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں، اسی طرح آپ کے گھر میں انتظام ہو، اسی طرح آپ کے گھر میں کھانے بنے، اسی طرح سے آپ کے برتن لگیں، اسی طرح سے دسترخوان لگے، تو یہ اس کا اجر ایک بہت بڑا اجر ہے کہ آپ ہر انسان کو برابر رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حقوق اللہ بھی یہی ہے، اور دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر انسان کو برابر رکھے، خواہ وہ آپ کے خاندان کا نہ ہو، وہ غریب ہو، وہ مسلمان ہو، پر پھر بھی اگر آپ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں یا جو بھی ہے اس طرح کا معاملہ، تو جو بھی جیسا ہو اسے ہر انسان کو برابر رکھیں، اپنے دل میں رکھیں، یہ نہیں کہ منہ میں، اپنے دل میں رکھیں کہ یہ بھی میرے لیے برابر ہے اور یہ بھی میرے لیے برابر ہے، اگر یہ غریب ہے، اگر یہ امیر ہے
تو ہر انسان میرے لیے برابر ہے، کوئی اس سے زیادہ جو ہے نا عزت کے ہے نہیں حامل، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے میری آج کی یہ ساری باتیں ختم ہوتی ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوں گی۔ اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، اور اس کے علاوہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ تم نے یہاں صحیح نہیں کہا، مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی، یا یہ وہ۔ میں نے تو وہی بیان کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے، اس کے علاوہ میں نے خود سے تو کوئی چیز بیان نہیں کی۔ اس لیے اگر آپ کو برا اللہ نہ کرے لگے بھی تو صحیح، تو یہ آپ کا اپنا پرسنل معاملہ، میرا معاملہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ جو میرے ریپس ہیں وہ بھی بہت مزے کے ریڈی ہوئے تھے، برگرز بھی بہت مزے کے بنے تھے۔ جو برگرز پیٹیز ہیں وہ میں نے گھر پہ بنائی تھیں، اور جو ریپس کے ٹینڈرز ہیں وہ میں نے گھر پہ بنائے تھے، جو بہت مزے کے بنے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ ٹینڈرز میں نے بنائے ہیں، کیونکہ اس کو میں نے رمضان سے پہلے ہی بنا لیا تھا، ایک دن پہلے ٹینڈرز کو، پیٹیز کو۔ وہ میری ایک مکمل ویڈیو ہے، تو آپ اس ویڈیو میں میری دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کون سی چیز پہلے سے ہی بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ میں نے رولز، موسیاں، ہر چیز پہلے سے فریز کی ہوئی تھی، تو وہ آپ لوگ میری رمضان کی جو پریپریشنز والی ویڈیو ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے ریڈی کی تھی۔ اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنی مزے کی بنی ہے ٹینڈرز۔ اور میں اس ٹائم تو میرا روزہ تھا تو میں نے چیک نہیں کی، روزے کے بعد میں نے ٹینڈرز کو اکیلے میں چیک کیا تھا، یعنی کہ ریپ کے اندر نہیں، ویسے اکیلے میں کیا تھا، اور وہ بہت مزے کی بنی تھی۔ اور میں انشاءاللہ اور بھی بہت بناؤں گی، کیونکہ یہ اتنی مزے کی بنی تھی، سب کو بہت پسند آئی۔ اور میں نے جو اس کا سیلڈ ہے اس میں فرائز ایڈ کیے تھے، اور 5 سے 6 قسم کے میں نے سوسز ایڈ کیے تھے، اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے کون سے کیے تھے، لیکن بہت مزے کے بنے تھے۔ ریپس اور برگرز جو پیٹیز تھے وہ پر تو میں نے پہلے ہی پراپر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس پہ برگرز کی، تو وہ بھی بہت مزے کی بنے تھے۔ پیٹیز بھی میرے مجھے بہت پسند ہے دونوں چیزیں، لیکن ٹینڈرز مجھے آ رہا تھا کہ یار پتہ نہیں صحیح بنے یا نہیں بنے، لیکن اتنے مزے کے بنے، اتنے اچھے سے فرائی ہوئے، اتنے اچھے سے سب کچھ ہوا، اور بہت مزہ آیا۔ تو آپ بھی اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اور الحمدللہ میرا افطار ٹیبل آج کا ریڈی ہو گیا، بہت مزے کا، بہت یمی۔ اور جب بھی آپ اپنے دسترخوان میں ایک سے زیادہ چیزیں دیکھا کریں تو دعائیں ضرور مانگا کریں، اور میرے ٹیبل کو دیکھ کر بھی ماشاءاللہ ضرور کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رزق میں برکت ڈالے، اس مہینے کے صدقے ہر کسی کے رزق میں برکت ڈالے، جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی دے، جن کے پاس ہے ان کو بھی دے، ہر کسی کو دے، اور ہر کسی کے رزق میں برکت ڈالے۔ اور میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ان سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ میں اپنی ویڈیوز پہ اچھی باتیں کرتی ہوں، آپ کو بھی شیئر کرنے سے ثواب ملے گا، اس لیے اسے شیئر کرنے سے مت ڈرا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں میں بھی شیئر کیا کریں۔ میں نے یہاں پہ اسٹرابیری جوس بنایا تھا جو بہت مزے کا بنا تھا، سب کو بہت پسند آیا، بس تھوڑا سا ٹھنڈا نہیں تھا کیونکہ آج کا جو موسم ہے ٹھنڈے والا نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت مزے کا تھا۔ اس کی ریسپی میں الگ سے شیئر کروں گی کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ میں بنانا بھول گئی تھی، یہاں پہ سارے میں برتن دھو رہی ہوں، سب سے زیادہ مشکل کام ہے یہ، بہت محنت لگتی ہے ایک ویڈیو بنانے میں، اس لیے پلیز میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ مجھے ویوز چاہیے، سمجھ میں آئی ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اور کیونکہ اتنی محنت ہوتی ہے تو بس اس وجہ سے یہاں پہ میں نے سارے برتن جو ہیں وہ دھو لیے ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز آتی رہیں گی رمضان کے حوالے سے، میں کوشش کرتی ہوں کہ ڈیلی ولاگنگ کیا کروں، پر پھر کچھ کام آ جاتے ہیں، اس وجہ سے پھر ویڈیوز رہ جاتی ہیں، اور پھر محنت بھی بہت ہوتی ہے، تو پھر ایک دن چھوڑ کے مجھے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔